امام علی علیہ السلام کی حدیث: توحید حیات نفس ہے۔ احسان کے ذریعے دلوں پر حکومت کی جا سکتی ہے۔ محسن وہ ہوتا ہے جس کا ہر ایک پر عمومی احسان ہو۔ اس میں شک نہیں کہ مومنین ہی نیکی کا کام کرتے ہیں۔ ایثار اعلیٰ ترین خوبی ہے۔ احتیاط سے کام لینا اعلیٰ درجے کی دور اندیشی ہے۔ حق طاقت ور ترین پست پناہ ہے۔ زمین کی وسعت سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ ذخیرہ اندوزی محرومی کا سبب ہوتی ہے۔ اللہ کو یاد کرنے والا اس کا ہم نشیں ہوتا ہے۔ حاسد سردار نہیں بن سکتا۔ دنیا پر خوش رہنا حماقت ہے۔ نیکی برائی کے ارتکاب سے زیادہ احسان ہے۔ دنیا خسارے کا بازار ہے۔ غم آدھا بڑھاپا ہے۔ غم جسم کو پگھلا دیتا ہے۔ ذکر الہی سینے کو کشیدہ کرتا ہے۔ حرام بہت بری غذا ہے۔ جس کی دور اندیشی کم ہوگی اس کا ارادہ کمزور ہوگا۔ عمل کا خالص ہونا علم کا ثمرہ ہوتا ہے۔ آرزوئیں کم کر دو، تمہارے اعمال خاص ہو جائیں گے۔ اگر نیتیں خالص ہوں تو اعمال پاکیزہ ہوتے ہیں۔ نرم اور اچھے اخلاق دو نعمتوں میں سے ایک ہے۔ خلوص یقین کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ بد اخلاق آدمی کی روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ یقیناً گمنامی میں ہی عافیت ہے۔ حسن اخلاق ہر نیکی کی بنیاد ہے۔ احمق بات بات پر یقیناً گمنامی میں ہی عافیت ہے۔ حسن اخلاق ہر نیکی کی بنیاد ہے۔ احمق بات بات پر قسمیں کھاتا ہے۔ خدا سے شرم و حیا بہت سے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ خدا کو ہمیشہ یاد رکھنا متقی افراد کی عادت ہے۔ نیک آدمی کی زبان دائمی ذکر میں مشغول رہتی ہے۔ دائمی ذکر اولیاء اللہ کے خلوص کی علامت ہے۔ نماز ہر متقی کے لیے قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ خوف خدا میں رونا رحمت الہی کی کنجی ہے۔ توبہ رحمت کے نزول کا سبب بنتی ہے۔ لالچ کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ توبہ کا حسن گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ عمل کا ثواب عمل سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ تجربے سے عبرت حاصل کرو۔ ایثار احسان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شہادت: امیر المومنین حضرت علی مسجد میں تشریف لائے۔ جو لوگ محو خواب تھے انہیں بیدار کیا کہ خداوند تعالیٰ کی عبادت و مناجات میں مشغول ہو۔ آپ نے ابن ملجم کو بھی بیدار کیا۔ وہ تو اول شب سے ہی آپ کی آمد کا منتظر تھا اور اس وقت خود کو سوتا ہوا بنا لیا تھا۔ اس کے بعد آپ نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور قلب و زبان کو ذکر خدا میں مشغول کر دیا۔ اس وقت شبیب نے چاہا کہ آپ پر تلوار سے وار کرے، مگر اس کی تلوار محراب مسجد نے ٹکرا کر رہ گئی۔ ابن ملجم طبع کار جلدی سے آگے آیا۔ اس نے اپنی تلوار اوپر اٹھائی اور بلند آواز کہا، الحکیم اللہ لقا یا علی ولا لا صحابہ۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت علی کے سر مبارک پر اپنی تلوار اٹھائی، جو ٹھیک اسی جگہ لگی جہاں جنگ خندق میں عمرو بن عبدود کی تلوار آپ کے سر مبارک پر لگ چکی تھی۔ حق وحدل کا وہ پیکر جو سرتح و واضح کفر اور لحاد کے ضربات سے زمین پر نہیں گر سکا تھا، آج نفاق اور جہل و تعصب
زہری تقدس کے ایک ہی وار سے خاک و خون میں لوٹنے لگا۔ حضرت علی نے جیسے ہی ضرب شمشیر کو محسوس کیا، فرمایا فضت و رب الکعبہ، قسم کعبہ کے خدا کی، آج میں نے کامیابی حاصل کی۔ آپ کے فرزندوں اور اصحاب پر تو غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ہر طرف سے گریہ و نالہ اور ہاں و پکار کی صدائیں سنائی دینے لگی۔ لوگ سرسمگی کی حالت میں مسجد کی جانب دوڑے۔ حضرت علی کا سر مبارک حضرت امام حسن کی آغوش میں تھا، جس سے مسلسل خون جاری تھا۔ زخم کی شدت اور بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے آپ اب تک بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ ابن ملجم بھی پکڑا گیا اور اسے حضرت امام حسن کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضرت مجتبی نے اس سے فرمایا، اے ملجم، اے ملعون، تو نے پیشوائے مسلمین حضرت علی کو قتل کر دیا، کیا نیکی اور خیر خواہی کا بدلہ یہی ہے؟ تو وہی شخص ہے جسے خلیفہ وقت نے پناہ دی اور اپنا مقرب بنایا۔ اس کے بعد آپ نے والد محترم کی خدمت میں عرض کیا، بابا جان، یہ آپ کا اور خدا کا دشمن بحمداللہ گرفتار کر لیا گیا ہے، وہ اس وقت آپ کے روبرو حاضر ہے۔ حضرت علی نے چشم مبارک کو کھولا اور فرمایا کہ تو بہت عظیم صانعہ کا مرتکب ہوا ہے اور تو نے نہایت ہی خطرناک کام کیا ہے۔ کیا میں تیرے لیے بڑا ایمان ثابت ہوا؟ ایسی کون سی مہربانی اور بخشش تھی جو میں نے تیرے حق میں روانہ رکھی؟ کیا لطف و مہربانی کا یہی بدلہ وسیلہ ہے؟ اس کے بعد آپ نے امام حسن سے فرمایا کہ اے فرزند عزیز، اپنے اس قیدی کے ساتھ خاطر و مدارات کا سلوک کرنا اور اس کے ساتھ مہربانی و نوازش سے پیش آنا۔ جو کچھ تم کھاؤ اور پیو وہی تم اسے کھلانا اور پلانا۔ اگر میں مر جاؤں تو میرے خون کے قصاص میں اسے قتل کر دینا، مگر اس کے ناک کان نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ اس کتے کے بھی ناک کان نہ کاٹو جس نے تمہیں کاٹا ہے، اور اگر میں بچ گیا تو میں ہی جانتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ اسے معاف کر دینے میں مجھے سب پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ ہمارا خاندان وہ خاندان ہے جس نے بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کیا اور ان کے ساتھ ہم بزرگواری کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ حضرت امام حسن اپنے والد بزرگوار کو گھر لے آئے۔ لوگ گریہ و نالہ کرتے اور آپ سے رخصت ہوتے عجب گرام کا عالم تھا۔ غم گساروں کی جان کھینچ کر لبوں پر آ گئی ہے۔ حضرت امام مجتبی نے بعض اتباع کو، جن میں اسیر بن عمر و سکونی سب سے زیادہ ماہر و حاذق طبیب تھے، علاج کے لیے بلایا۔ انہوں نے کہا کہ بھیڑ کا تازہ جگر لاؤ۔ اس کی ایک رگ انہوں نے حضرت علی کے زخم کے اندر رکھی اور اسے باہر نکال لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ مغز کی سفیدی اس رنگ پر لگ گئی ہے اور دم شمشیر کی ضرب نے دماغ تک اثر کیا ہے۔ یہ دیکھ کر اس طبیب نے کہا، یا امیر المومنین، اگر کوئی وصیت کرنا چاہیں تو کر دیجئے۔ امیر المومنین حضرت علی نے اپنے فرزندوں کو اخلاق حسنہ کی وصیت فرمائی، اپنی زندگی کے قابل قدر و قیمت درس انہیں اور تمام مسلمین کو دیے۔ امور خلافت اپنے فرزند محترم امام حسن کو تفویض کیسے اور اس کا گواہ اپنے فرزندوں اور بزرگوار خاندان کو بنایا۔ کلام مجید اور اپنا اصلیہ آپ طویل میں دیا۔ جب حضرت علی اپنے فرزندوں کو پند و نصیحت کر چکے تو آپ نے موت کی علامات محسوس کی۔ اس کے بعد آپ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ آخری آیات جو آپ کی زبان مبارک پر آئی وہ یہ تھی،
پھر جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ بتاریخ 21 رمضان 40 اس وقت جبکہ آپ کا سن شریف 63 برس کا تھا، آپ کی روح مقدس و مسحر اس جہاں فانی سے پرواز کر کے عالم جودانی کی جانب عروج کر گئی۔ حضرت امام حسن نے اپنے دیگر بھائیوں اور حضرت علی کے اصحاب کی مدد سے اپنے شہید والد محترم کی تعزیت کا انتظام کیا۔ غسل و کفن کے بعد جب کچھ رات گزر گئی تو اس پیکر مقدس کو کوفہ سے بیل لے آئے۔ تمام راستہ جنازے کے پیچھے رہ کر طے کیا اور جنازہ اس جگہ لایا گیا جو آج نجف اشرف کے نام سے مشغول و معروف ہے۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد انتہائی خاموشی کے ساتھ اس پیکر تقدس کو سپرد خاک کر دیا۔ سلام ہو آپ پر جس دن آپ کی ولادت ہوئی اور جس دن شہید کیے گئے اور جس دن زندہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت علی کے خلاف دہشت پسندانہ سازش۔ السلام علیکم دوستو، تمام مشکلات اور سختیوں کے باوجود حضرت علی جس زمانے میں شام کی جانب رونما ہوئے اور معاویہ سے جنگ کا تدارک کر رہے تھے، اسی عرصے میں چند خوارج بظاہر مراسم حج بیت اللہ ادا کی نیت سے مکہ میں جمع ہوئے۔ یہاں انہوں نے چند جلسات کی تشکیل کی جس میں ان مقتولین کو یاد کیا جو جنگ نہروان میں کام آگے تھے۔ ان کے خیال میں وہ لوگ بے قصور مارے گئے تھے اور ان کے قتل کے اصل ذمہ دار حضرت علی، معاویہ اور عمر واس تھے۔ ان کے خیال میں یہ تینوں ہی حضرات عامہ ضلال گمراہوں کے امام تھے، چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ تینوں کا فیصلہ کر دیا جائے تاکہ اس طرح بہم، اختلاف، کشمکش اور ناانصافی کی بیخ کنی کر دیں۔ ان میں سے 3 افراد نے یہ مفید کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی تاکہ تینوں مذکورہ حضرات کی زندگی کو ختم کر دے۔ حضرت علی کو قتل کرنے کا ذمہ عبداللہ بن ملجم نامی نے لیا۔ انہوں نے اس سازش کو تکمیل کے لیے باہمی عہد و پیمان کیے اور یہ فیصلہ کیا کہ بتاریخ 19 ماہ رمضان 40 صبح کے وقت وہ اپنی دہشت پسندانہ کارروائی پر عمل درآمد کریں گے۔ اس کے بعد وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ ابن ملجم کوفہ میں داخل ہوا اور اپنی چچا زاد بہن قصوم کے گھر پہنچا۔ وہ اس کے ساتھ پہلے بھی چونکا معاشقہ کر چکا تھا، اسی لیے اب اسے اپنی شادی کرنے کا پیغام دیا۔ قتلعام خود خوارج میں سے تھی۔ اس کے بھائی اور باپ کا قتل جنگ نہروان میں ہو چکا تھا، اسی لیے اس کے دل میں حضرت علی کے خلاف سخت عداوت و دشمنی تھی۔ اس نے کہا کہ میں اس شرط پر شادی قبول کر سکتی ہوں، 1 کنیز و غلام اور 3000 درہم نقد دینے کے علاوہ تو علی کو قتل کر دے۔ اگر تو اس مقصد میں کامیاب ہو گیا تو میرے کلیجے کو ٹھنڈا کرے گا اور مجھ سے داد مراد پائے گا، اور اگر کہیں تو خود مارا گیا تو تجھے دینوی نعمتوں سے کہیں زیادہ عظیم اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ ابن ملجم نے جب دیکھا کہ یہ عورت اس کام کے لیے بہت زیادہ اصرار کر رہی ہے تو اس نے بتا دیا کہ میں یہی ناپاک ارادے لے کر کوفہ سے آیا ہوں۔ ابن ملجم نے شبیب بن بجرح نامی دوسرے شخص سے جو خود بھی خوارج میں سے تھا اس کام میں مدد لی۔ قطام نے وہ اردان بن مجالد
کو بھی اس کے ساتھ کر دیا تاکہ وہ بھی اس کام میں اس کا مددگار ہو سکے۔ اس نے اشعث بن قیس کو بھی اپنا رازدار بنا لیا۔ اس شخص نے بھی اس کام کو تمام کرنے کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ لعنت ہو ابن ملجم پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت فاطمہ کی وفات۔ جس سال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا، اسی سال آپ کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا نے بھی وفات پائی۔ باپ کی موت اور مختصر مدت کے بعد جو سانحات پیش آئے، انہوں نے فاطمہ زہرا کے جسم و روح کو غم زدہ کر دیا۔ حضرت زہرا کے دل و دماغ پر ان واقعات کا ایسا گہرا اثر ہوا کہ آپ کے فرمانے بموجب اگر یہ سانحات اگر یہ مصائب و علام دنوں پر پڑتے تو رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے۔ ان صدمات کی تاب نہ لا کر صیب فریش ہو گئی وہ لوگ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر جان بکف رہا کرتے تھے، اور ان کے پاس جو کچھ تھا وہ آپ کے والد محترم کے وجود کی برکت سے ہی تھا۔ اب ایسے بڑھے کہ ان میں سے چند ہی آپ کی عیادت کو آئے۔ جناب صندوق اس ضمن میں فرماتے ہیں، مہاجر و نصار کی کچھ خواتین آپ کی عیادت کے لیے گئیں۔ آپ نے اس وقت کو غنیمت جانا اور اس موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے بعض اہم اقتصابات یہاں گئے جاتے ہیں۔ افسوس تمہارے مردوں نے خلافت کو رسالت کی پیگاہ، نبوت کی اقامت گاہ اور منزل وحی سے الگ کر دیا، اور دنیا و دین کے مہروں سے زمام خلافت چھین لی۔ جی ہاں، انہیں علی کی رائے خدا میں برہنہ شمشیر، دلیری اور شجاعت کا خوف تھا۔ قسم خدا کی اگر خلافت کو علی کے ہاتھ سے نہ لیا ہوتا تو ان کے امور و مسائل کو حل کرنے میں وہ خود حصہ لیتے، اور انتہائی رضا و رغبت سے شادمانی و کامرانی کی جانب انہیں ہدایات کرتے۔ تشنگان عدل و انصاف آپ کے چشمہ داد و عدالت سے سیراب ہوتے۔ محروم والا چار لوگ ان کی پناہ صولت میں دلیر و شیر دل ہو جاتے۔ بنت رسول اکرم جب تک عدالت کے باعث صاحب فراش رہیں، کسی شخص نے آپ کے چہرے پر شادابی اور مسکراہٹ نہ دیکھی۔ آپ ہفتے میں 2 مرتبہ پیر اور جمعرات شہداء کے مزارات پر جاتے اور ان کے لیے دعائیں خیر فرماتے۔ بالآخر ہجرت کے 11ویں سال میں بتاریخ سوم جمادی الاخر 18 سال کی عمر میں آپ نے اس جہاں فانی سے کنارہ کر لیا اور اپنے والد بزرگوار کے پاس پہنچ گئی۔ حضرت علی نے دختر رسول کو غسل دیا، نیز آپ کی وصیت کے مطابق خواص کے علاوہ دیگر افراد غیر موجودگی میں نماز جنازہ ادا کی، اور راتوں رات آپ کے جسد مطہر کو سپرد خاک کر کے قبر کے نشان کو موم کر دیا۔ اس کے بعد علی نے مزار پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب رخ کیا اور فرمایا، یا رسول اللہ، میری اور اپنی دختر کی جانب سے جواب آپ کے جوار میں پہنچ گئی ہے اور بہت جلد آپ سے جا ملی ہے، سلام قبول فرمائیں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی پرہیزگار و پاک دختر کی جدائی کے باعث میرا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا ہے، اور اب مجھ میں غم برداشت کرنے کی تاب نہیں ہے۔ آپ کی پیاری بیٹی جلد ہی آپ کو مطلع کر دے گی کہ آپ کی امت نے ان پر ستم روا رکھنے کی غرض سے کیا، بہمی سازشیں نہ کی، ان پر جو کچھ گزری انہیں کی زبانی سنے، اور یہ وقت کسی طرح گزرا اس کی کیفیت انہی سے دریافت فرمائیں۔ اگرچہ آپ کی رحلت و زمانہ حیات کے درمیان کافی عرصہ نہیں گزرا ہے اور آپ کی یاد دلوں سے بھی محو نہیں ہوتی ہے،
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 25 سالہ حکومت خلفاء کے درمیان علی کے کارنامے۔ حضرت عثمان کا قتل 35 کے اواخر میں ہوا اور یہی پر حضرت علی کی زندگی کے چوتھے مرحلے کی تکمیل ہوئی۔ وہ خلافت کو چونکہ اپنا حق سمجھتے تھے، اس لیے اس 25 سالہ دور میں انہیں خلفائے ثلاثہ کی حکومت سے اختلاف بھی رہا۔ اس کے باوجود انہوں نے خلفائے وقت کی مدد، ہدایات اور تعلیم احکام سے گزاری سے کوئی دریغ نہ کیا، اور اسی طرح آپ نے عالم اسلام کی قابل قدر خدمات انجام دی۔ اگرچہ گزشتہ اسباق میں ہم حضرت علی کے بعض کارگزاروں کے بارے میں واقفیت حاصل کر چکے ہیں، لیکن یہاں ہم محض بطور یاد دہانی ترتیب وار آپ کے اہم ترین کارناموں کا ذکر کریں گے۔ نمبر 1، قرآن کی تفسیر، اس کی جمع آوری اور علم تفسیر میں بعض شاگردوں کی ترتیب۔ نمبر 2، دانشوروں علم بالخصوص یہود و نصاری کے سوالات کے جواب اور ان کے شبہات کا ازالہ۔ نمبر 3، ایسے واقعات کے احکامات بیان کرنا جو اس وقت تازہ اسلام میں رونما ہو چکے تھے اور اس کے بارے میں بالخصوص نص قرآن و سنت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھی۔ نمبر 4، خلفاء کے سیاسی و عملی مسائل حل کرنا اور ان کی جانب سے مشورہ کیے جانے پر ایسے نظریات پیش کرنا جو ان کی مشکلات کو دور کر سکے۔ نمبر 5، اپنے پاک ضمیر اور روشن ذہن شاگردوں کی تربیت و پرورش کرنا جو سیر و سلوک کے لیے آمادہ رہیں۔ نمبر 6، بعض لاچار و مجبور انسانوں کی زندگی کے مخارج پورا کرنے کی سعی و کوشش کرنا۔ نمبر 7، ان لوگوں کی دل جوئی و پاسبانی جن پر احکام وقت کی جانب سے ستم رواں رکھے جا چکے تھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کیجیے، شکریہ۔ مسئلہ فدق، پیغمبر اکرم کی رحلت کو ابھی 10 دن بھی نہ گزرے تھے کہ حضرت فاطمہ کو یہ خبر ملی کہ خلیفہ کے کرندوں نے ان کے کام کرنے والوں کو فدق سے باہر نکال دیا ہے اور اس کے تمام کاموں کو اپنے اختیار میں لے لیا ہے۔ بنت رسول خدا اس زمین کو حاصل کرنے کی غرض سے بنی ہاشم کی خواتین کے ہمراہ خلیفہ کے پاس گئی۔ اس وقت حضرت ابوبکر اور حضرت فاطمہ کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ ذیل میں درج ہے۔ حضرت فاطمہ، تم نے میرے کرندوں کو فدق سے کیوں باہر نکالا اور مجھے میرے حق سے محروم کیا؟ خلیفہ، میں نے آپ کے والد سے سنا ہے کہ پیغمبر کوئی چیز میراث میں نہیں چھوڑتے۔ حضرت فاطمہ، فدق کی زمین میرے والد نے مجھے زمانہ حیات میں مجھے بخش دی تھی اور اس وقت اس کی مالک میں ہی ہوں۔ خلیفہ، آپ کے پاس اس دعوے کے ثبوت میں کیا شاہد گواہ موجود ہے؟ حضرت فاطمہ، ہاں، میرے ام آمین ہیں۔ چنانچہ ان حضرات نے حضرت زہرا کی درخواست پر یہ شہادت دی کہ آپ پیغمبر اکرم کے زمانہ حیات میں اس کی مالک تھی۔ بعض مورخین نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت امام حسن و حضرت امام حسین نے بھی گواہی دی۔ فخر رازی نے یہ قول نقل کیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک غلام نے بھی حضرت فاطمہ کے مالک ہونے کی گواہی دی۔ بلازری نے اس غلام کے نام کی تصریح بھی کی ہے اور لکھا ہے کہ اس کا نام ربا تھا۔ جب یہ گواہیاں گزر گئی تو حضرت علی نے خلیفہ کو ان حضرت ابوبکر کی خطا کی طرف متوجہ کیا، کیونکہ خلیفہ نے گواہی اس میرے شاہد و گواہ علی اور طلب کی تھی جس کے تصرف میں فدق تھا، اور متعارف قابض سے گواہی مانگنا اسلامی میزان وعدل کے سراسر خلاف ہے، اور فرمایا کہ اگر میں اس مال کا دعوے دار ہوں جو دوسرے کے قبضے میں ہے تو آپ گواہ کس سے طلب کریں گے؟ مجھ سے کہ مدعی ہو
یا اس سے جس کے تصرف میں مال ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ آپ گواہ پیش کریں۔ اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ فدق ہمارے تحت تصرف ہے اور اب دوسروں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ اموال عامہ ہے، ایسی صورت میں وہ گواہ پیش کرے۔ نہ کہ ہم خلیفہ نے حضرت علی کی اس دلیل پر سکوت اختیار کیا اور جلبی کے قول کے مطابق انہوں نے بذریعہ تحریر اس بات کی تصدیق کی کہ فدق حضرت فاطمہ زہرا کی ملکیت ہے، لیکن عین اسی وقت حضرت عمر وہاں پہنچ گئے اور دریافت کیا کہ یہ کیسا مکتوب ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں نے اس ورق پر تصدیق حق مالکیت حضرت فاطمہ کی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ فدق سے جو آمدنی ہوگی اس کی تو آپ کی ضرورت ہے، کیونکہ عرب مشرکین نے اگر کل کہیں مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر دی تو آپ جنگ کے اخراجات کہاں سے مہیا کریں گے؟ چنانچہ اس نے حضرت ابوبکر سے ورق لیا اور چاک کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت علی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی۔ السلام علیکم دوستو، بلا شک و تردید اسلام کے جو عظیم و اہم ترین مسائل ہیں، ان میں امت کی ولایت و قیادت، نیز امور مسلمین کی رہبری و سرپرستی بھی شامل ہے۔ چنانچہ اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کوشش تھی کہ آئندہ جس اسلامی معاشرے کی تشکیل ہوگی اس کے مسئلہ رہبری کو اپنے زمانہ حیات میں ہی طے کر دیں۔ چنانچہ دعوت حق کے اولین روز سے ہی آپ نے توحید کے ساتھ مسئلہ خلافت کو واضح کرنا شروع کر دیا تھا، چونکہ حضرت علی ہی کی وہ شخصیت تھی جو تمام مسائل و کمالات کی مالک تھی۔ اس لیے خداوند متعال کی طرف سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ملا کہ مسلمانوں کے دینی و دنیوی امور کی سرپرستی کے لیے اپنے بعد ان کی جانشینی کا اعلان فرما دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس الہی پیغام کا اعلان مختلف موقع پر فرمایا۔ یہاں اہم اختصار کے پیش نظر ان 3 حدیث کا ہی ذکر کریں گے جو آپ نے مختلف اوقات میں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 حدیث یوم الدار، نمبر 2 حدیث منزلت، نمبر 3 حدیث غدیر۔ حدیث یوم الدار یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام پر مامور کیے گئے کہ وہ سب سے پہلے اپنے عزیز و اقربا کو دعوت اسلام دی۔ اس مقصد کے تحت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت علی نے بنی ہاشم کے 40 سرداروں کو، جن میں ابو طالب، ابو لہب، حمزہ وغیرہ شامل تھے، مدعو کیا۔ جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے فرزندان عبد المطلب عرب کے جوانوں، مجھے کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا جو تمہارے لیے مجھ سے بہتر پیغام لایا ہو۔ میں تمہارے لیے ایسا پیغام لے کر آیا ہوں جس میں دونوں جہاں کی خیر و شہادت ہے۔ خداوند تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کی طرف دعوت دوں۔ تم میں سے ایسا کون ہے جو اس راہ میں میری مدد کرے تاکہ وہ میرا بھائی و وصی اور جانشین قرار پائے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس سوال کو 3 مرتبہ دہرایا اور ہر مرتبہ حضرت علی ہی اپنی جگہ سے اٹھے اور انہوں نے اپنی آمادگی کا اعلان کیا۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:
تو گویا علی ہی میرے بھائی وسیع اور جانشین ہیں، لہٰذا تم ان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ حدیث منزلہ صرف وہ غزوہ جس میں حضرت علی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کے پیروی کرتے ہوئے شرکت نہیں کی، غزوہ تبوک تھا۔ چنانچہ اس مرتبہ آپ جانشین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے اور ان واقعات کا سدباب کرنے کی غرض سے جن کے رونما ہونے کا احتمال تھا مدینہ میں ہی قیام پذیر رہے۔ جس وقت منافقوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادے کی خبر ہوئی تو انہوں نے ایسی افواہیں پھیلائیں جن سے حضرت علی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو جائے اور حضرت علی کو یہ بات باور کرا دیں کہ اب آپ سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی سی محبت نہیں۔ چنانچہ جب آپ کو منافقین کی ان شرپسندانہ سازشوں کا علم ہوا تو ان کی باتوں کو غلط ثابت کرنے کی غرض سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں تشریف لے گئے، صحیح واقعات کی اطلاع دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو مدینہ واپس جانے کا حکم دیتے ہوئے اس تاریخی جملے سے حضرت علی کے اس مقام و مرتبہ کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک تھا اس طرح بیان فرمایا، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ میرے اور تمہارے درمیان وہی نسبت ہے جو کہ موسیٰ اور ہارون کے درمیان تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں حضرت ہارون کے مقامات و مناصب اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن پاک کی نظر میں حضرت ہارون کے وہ کون سے مناصب مقامات تھے جو حضرت علی میں بھی ثبوت کے علاوہ، چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی مذکورہ حدیث میں آپ کو اس سے مستثنی قرار دیا ہے۔ چنانچہ جب ہم قرآن کی جانب رجوع کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کے لیے مندرجہ ذیل مناسبت چاہے تھے، میرے کنبے سے ہارون کو وزیر مقرر کر دے جو کہ میرے بھائی ہیں، تقویت و تحدید و اشد با ازری اس کے ذریعے میری پشت مضبوط کر، مقام نبوت و شرکہ فی امری اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے۔ حضرت موسیٰ نے جو چیزیں خداوند تعالی سے مانگی اس نے ان کا مثبت جواب دیا اور مذکورہ تمام مقامات حضرت ہارون کو عطا کر دیے۔ چنانچہ اس سلسلے میں قرآن مجید فرماتا ہے، اے موسیٰ جو تم نے مانگا ہم نے عطا کیا۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ نے اپنی غیر موجودگی میں حضرت ہارون کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ موسیٰ نے حضرت ہارون سے کہا، تم میری قوم میں میرے خلیفہ اور جانشین ہو۔ حدیث منزلت کے مطابق وہ تمام مناصب و مقامات جو ہارون کے لیے بیان کیے گئے ہیں صرف ایک منصب کے علاوہ کہ جسے ایت سے مستثنی قرار دیا ہے حضرت علی کے لیے ثابت ہے۔ اس لحاظ سے حضرت علی ہی امت مسلمہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یاور و مددگار اور خلیفہ ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تنہا محافظ۔ السلام علیکم دوستو، جنگ احد میں بھی حضرت علی کے کردار کا جائزہ دو مراحل یعنی مسلمانوں کی فتح و شکست کے پس منظر میں لیا جا سکتا ہے۔ مرحلہ فتح و کامیابی، اس مرحلے میں لشکر اسلام کو کامیابی اور مشرکین کو پسپائی آپ ہی کے دست مبارک سے ہوئی۔ لشکر قریش کا عین پر پرچمدار طلحہ بن ابی طلحہ جب حضرت علی کے حملوں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر گر گیا
تو اس کے بعد دوسرے 9 افراد نے یکے بعد دیگر پرچم لشکر اپنے ہاتھوں میں لیا، لیکن جب وہ بھی حضرت علی کی شمشیر سے مارے گئے تو لشکر قریش کے لیے راہ فرار کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ مرحلہ شکست: جب مقام عینین کے بیشتر کمانڈروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سرتابی کی اور اپنی جگہ سے ہٹ گئے تو اس وقت حضرت خالد بن ولید اپنے گھڑ سوار لشکر کے ساتھ اس پہاڑ کا چکر کاٹ کر اس گھاٹی کی راہ سے مسلمانوں پر ایک دم حملہ آور ہوا۔ چونکہ یہ حملہ اچانک اور انتہائی کمر شکن تھا، اسی لیے جنگ کے اس مرحلے میں 70 مسلمانوں کو شہادت نصیب ہوئی۔ جو چند بچ گئے تھے انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ اس مرحلے میں حضرت علی کا اہم ترین کردار یہ تھا کہ آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مقدس کی پاسبانی و حفاظت کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ ان حالات میں جب کہ چند مسلمانوں کے علاوہ سب اپنی جان بچانے کی خاطر میدان جنگ سے فرار ہو گئے اور لشکر قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف سے اپنے حملوں کا نشانہ بنا لیا، تو اس وقت حضرت علی ہی تھے جنہوں نے اپنے حملوں سے دشمن کو آگے بڑھنے سے روکا۔ چنانچہ دشمنان اسلام کا وہ گروہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آ کر حملہ کرنا چاہتا تھا، آپ ہی کی تبلیغ سے ہلاکت کو پہنچا۔ امیر المومنین علی کی یہ قربانی اتنی اہم و قابل قدر تھی کہ حضرت جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی مبارکبادی دی۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ علی منعی و انا من علی، یعنی علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اس قربانی کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا اور جب غیب سے یہ ندا آئی لا فتح الا علی ولا السیف الذوالفقار، تو دوسروں کو بھی حضرت علی کی اس قربانی کا اندازہ ہوا۔ خود حضرت علی نے اپنے اصحاب کے ساتھ اپنی گفتگو کے درمیان اس قربانی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس وقت لشکر قریش نے ہم پر حملہ کیا تو انصار و مہاجرین نے اپنے گھروں کی راہ اختیار کی، مگر میں 70 سے زیادہ زخم کھانے کے باوجود ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت و پاسبانی کرتا رہا۔ حضرت علی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی و مدافعت کی خاطر دشمن کا جم کر مقابلہ کیا کہ آپ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ شمشیر جس کا نام ذوالفقار تھا آپ کو عطا فرمائی، چنانچہ آپ نے اسی سے راہ خدا میں اپنے جہاد کو جاری رکھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جانے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہم و سود مند اقدامات کیے، ان میں ایک یہ تھا کہ مہاجرین و نصارہ کے درمیان اخوت و برادری برقرار کیا۔ چنانچہ اس وقت مسجد میں جتنے بھی لوگ موجود تھے ان کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے علاوہ رشتہ اخوت قائم کر دیا۔ حضرت علی تنہا رہ گئے تھے۔ آپ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے میرے علاوہ ہر ایک کو رشتہ برادری میں منسلک کر دیا۔ اس موقع پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ اپنی زبان مبارک سے ادا کیا جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں حضرت علی کا کیا مقام تھا اور آپ کی نظروں میں ان کی کتنی وقیت و اہمیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس خدا کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا، میں نے تمہارے رشتہ برادری میں تاخیر نہیں کی، بلکہ تمہیں اپنے رشتہ اخوت و برادری کے لیے منتخب کیا ہے۔ تم ہی دین و دنیا میں میرے بھائی ہو۔ علی اور رائے خدا میں جنگ۔ حضرت علی کی شخصیت اپنی قربانیوں اور رائے حق میں جاں بازیوں کے باعث صحابہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان لاسانی و بے مثال ہے۔ غزوہ تبوک کے علاوہ آپ نے تمام غزوات میں شرکت کی اور غزوہ تبوک میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے مطابق آپ مدینہ میں مقیم رہے۔ یہ آپ کی قربانی اور جاں بازی کا ہی نتیجہ تھا کہ سپہ اسلام نے سپہ شرک پر غلبہ حاصل کیا۔ اگر اسلام کے اس جبالے کی جاں بازیاں نہ ہوتی تو ممکن تھا کہ وہ مشرک و کافر جو مختلف جنگوں میں اسلام کے خلاف برسر پیکار رہے، چراغ رسالت کو آسانی سے خاموش اور پرچم حق کو سرغنو کر دیتے۔ یہاں ہم حضرت علی کی ان قربانیوں کا سرسری جائزہ لیں گے جو آپ نے جنگ کے میدانوں بدر، احد، خندق اور خیبر میں پیش کیے۔